السلام علیکم۔ ایک سلسلہ اس وقت ملک کے شمالی علاقوں پر اثر انداز ہے، جس کے اثرات سے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران خیبر پختونخوا، پنجاب کے علاقوں کے ساتھ ساتھ گلگت بلتستان، کشمیر کے علاقوں میں بادل بننے، بارش کی اطلاعات موصول ہوئیں۔ خیبر پختونخوا میں چترال کے مقام پر 13، کلام کے مقام پر 12 اور دیر کے مقام پر دیر بالا میں 11 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ اس کے علاوہ بالا کوٹ، دروش، کاکول، مالم جبہ، امیر خانی، بنوں، پٹن، سید و شریف کے علاقوں سے بھی بارش کی اطلاعات موصول ہوئیں۔ گلگت بلتستان میں ہنزا کے مقام پر 6 ملی میٹر، جبکہ بلوچستان میں بیلا، لسبیلا، خوزدار کے علاقوں میں بادل بننے، بارش کی اطلاعات موصول ہوئیں۔ لسبیلا اور خوزدار میں 4 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ کشمیر میں مظفر آباد کے مقام پر 2 ملی میٹر، جبکہ پنجاب میں مری کے مقام پر 2 ملی میٹر بارش ریکارڈ ہوئی۔ اس کے علاوہ کلام میں 1 انچ برف باری بھی ریکارڈ کی گئی۔ تازہ ترین سیٹلائٹ تصاویر پر نظر ڈالیں تو اس وقت بھی ملک کے شمالی علاقوں میں بادل موجود ہیں اور بعض مقامات پر، جس میں کلر سائیدہ کے علاقے شامل ہیں، اس کے علاوہ راولپنڈی اور ضلع جہلم کے علاقوں میں یہاں پر بادل بننے کا عمل ہوا ہے۔ دوپہر کے بعد بعض مقامات پر بارش ریکارڈ کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان، کشمیر کے علاقوں میں بھی بادل موجود ہیں، جو بعض مقامات پر بارش کا سبب بن رہے ہیں۔ اس کے علاوہ بلوچستان کے علاقوں میں گہرے بادل موجود ہیں، گزرتے ہوئے رمجھم بوندا باندی کا سبب بن سکتے ہیں۔ فی الحال تازہ ترین موسمی سسٹموں پر نظر ڈالیں تو ایک مغربی نظام یہاں پر چین اور پاکستان کے ملحقہ علاقوں پر موجود ہے۔ سرکولیشن اس وقت جنوبی پنجاب اور سندھ کے ملحقہ علاقوں پر بنا ہوا ہے۔ ایک ٹرف کمزور سی جو ہے وہ کوہ کیرتھر تک وجود میں ہے، جبکہ ایک اینٹی سائیکلون ابھی بھی یہاں پر خلیج بنگال میں اور ایک بحیرہ عرب پر دیکھنے کو مل رہا ہے۔ ایک سرکولیشن یہاں پر شمال مشرقی بھارت اور بنگلہ دیش کے قریب ملحقہ علاقوں پر موجود ہے، یہاں پر بارش کے امکانات موجود رہیں گے۔ ایک اور مغربی نظام یہاں پر ایران اور متحدہ عرب امارات کے علاقے شامل ہیں۔ اس کے علاوہ سعودی عربیہ، قطر ان علاقوں پر موجود ہے، جس کے بادل یہاں پر سایہ فگن ہے اور مختلف مقامات پر بارش کا سبب بن رہے ہیں۔ اس کے اثرات بھی اگلے 2 دنوں کے دوران بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں گہرے بادلوں کی صورت میں دیکھنے کو ملیں گے۔ اگلے 2 دنوں کے دوران بھی خوزدار، بیلا، لسبیلا، نوکنڈی، دالبندین، خاران کے علاقے شامل ہیں۔ تفتان ان علاقوں میں گہرے بادل بننے، بارش کے امکانات موجود رہیں گے۔ بات کی جائے یہاں پر سندھ کے علاقوں کی تو گہرے بادل گزرنے کا امکان ہے، گزرتے ہوئے رمجھم بوندا باندی دے سکتے ہیں، یا کوئی کیرتھر پر کوئی ڈیولپمنٹ ہو جاتی ہے تو یہاں پر 4 اور 5 کے دوران، یعنی اپریل کے دوران یہاں پر بھی بادل بن سکتے ہیں، جس میں جیکب آباد، منجو دوڑو، کشمور کے علاقے شامل ہیں۔ یہاں پر اگر شدت رہی تو کہیں کہیں ہلکی پھلکی بارش کا سبب بھی بن جائیں گے، کیونکہ سرکولیشن کا اثر ہے تو راجن پور، ڈیرہ غازی خان کے ملحقہ علاقے جو کوہ سلیمان سے ہیں۔ اس کے علاوہ بات کی جائے بھارتی کے علاقوں کی تو یہاں پر بھی بادل بننے کے امکانات موجود ہیں، اگر شدت رہی تو بعض مقامات پر بارش کا سبب بن سکتے ہیں۔ فورت منرو، سخی سرور، کوٹ کا سرانی۔ اس کے علاوہ بات کی جائے یہاں پر بہاولپور، وہاڑی، لودھرا، میلسی، شہر سلطان کے علاقوں کی تو یہاں پر بھی گہرے بادل کے بننے کے امکانات 4 اور 5 اپریل کے دوران رہیں گے، اگر شدت رہی تو رمجھم بوندا باندی دے سکتے ہیں۔ اگر خیبر پختونخوا کی بات کریں تو وزیرستان، ٹانک، لنڈی کوتل، تورخم، پاڑا چنار، اس کے علاوہ بنوں، لکی مروت، ہنگو، دیر، بنیر، مالم جبہ، ناران، کاغان، یہاں پر تو فی الحال بادل موجود ہیں اور امید ہے کہ اگلے 12 گھنٹوں کے دوران یہاں پر مزید ہلکی پھلکی بارش ریکارڈ ہو جائے گی۔ 4 اور 5 اپریل کو بھی یہاں پر بادل گہرے بننے کے امکانات موجود ہیں، جو ہلکی پھلکی بارش کا سبب بن سکتے ہیں۔ پنجاب کے اکثر وسطی اور شمالی علاقوں میں فی الحال آج شام تک شمالی علاقوں میں خطہ پوٹھوار کے علاقے شامل ہیں، جس میں کلر سائیدہ، گجر خان کے علاقے شامل ہیں۔ گجر خان کے علاقوں میں آج بھی بادل بننے کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں۔ اگر یہاں پر بادل ایکٹیو رہتے ہیں تو شام تک یہاں پر مزید علاقوں میں بھی کہیں کہیں بارش ریکارڈ ہو سکتی ہے، لیکن کل اور پرسوں یہاں پر ہلکے پھلکے بادل رہیں گے، باقی یہاں پر کسی بھی خاطر خواہ بارش کا امکان نہیں ہے۔ 6 سے موسم صاف ہونا شروع ہو جائے گا۔ 6، 7، 8، 9 اپریل کے دوران گرمی کی پہلی ایک کمزور شدت کی لہر اثر انداز کرے گی، جس سے سندھ کے علاقوں میں درجہ حرارت 43 ڈگری سینٹی گریڈ تک ریکارڈ ہو سکتے ہیں، جبکہ جنوبی پنجاب میں 39 سے 40 ڈگری سینٹی گریڈ تک پارا ریکارڈ ہو سکتا ہے، جس میں بہاولپور، رحیم یار خان، راجن پور، وہاڑی، لودھرا، ملتان کے علاقے قابل ذکر رہیں گے، جبکہ وسطی پنجاب کے علاقوں میں بھی درجہ حرارت 37 سے 38 ڈگری سینٹی گریڈ تک ریکارڈ ہونے کا امکان موجود ہے۔ اس کے بعد بات کریں 10 کو امید ہے کہ یہاں پر چاند نظر آ جائے گا 9 اپریل کی شام کو، تو یہااں پر جو ہے 10 اپریل کو پاکستان کے اکثر مقامات پر عید منائی جائے گی۔ تو ملک کے جو مغربی علاقے ہیں، جس میں خیبر پختونخوا، اس کے علاوہ بلوچستان کے مغربی ڈیورن لائن
لائن سے ملکہ علاقے، یہاں پر بادل بننے کے امکانات 10 اپریل کو دوپہر کے بعد موجود ہیں، جو بعض مقامات پر آندھی کے ساتھ بارش کا سبب بھی بنیں گے۔ اس دورانیے میں جو کہ ہوائیں ہیں وہ تقریباً 10 اپریل کو پاکستان کے اکثر مقامات پر دوپہر کے بعد کافی شدت سے چلنے کے امکانات موجود ہیں، بعض مقامات پر آندھی بھی دیکھنے کو ملے گی۔ یہاں پر بات کریں سورج گرہن کی تو 8 اور 9 اپریل کی درمیانی رات کو سورج گرہن ہوگا، کیونکہ پاکستان میں اس وقت رات ہو چکی ہوگی، اس لیے پاکستان میں نہیں دیکھا جائے گا، یہ صرف امریکہ کی ریاستوں میں ہی دکھائی دے گا۔ پاکستان میں اس کے دیکھنے کے لیے اس کا دن میں ہونا ضروری تھا، کیونکہ پاکستان میں رات ہو چکی ہوگی تو پاکستان میں نظر نہیں آئے گا۔ یہاں پر بات کریں 12 سے لے کر 20 اپریل کے دورانیے کی تو یہاں پر پاکستان کو 2 سے 3 طاقتور سلسلے متاثر کرتے دکھائی دے رہے ہیں۔ تمام تر جغرافیائی عوامل بھی اس کے فیور میں نظر آ رہے ہیں۔ اگر ایسی صورتحال بنتی ہے تو 12 سے لے کر 20 اپریل کے دوران 2 سے 3 مغربی سلسلے اثر انداز کریں گے، جن کو خلیج بنگال اور بحیرہ عرب سے آنے والی نم آلود ہواؤں کی مدد بھی حاصل ہوگی۔ بھارتی ریاست گجرات، راجستھان پر، جو کہ ابھی تک یہاں پر ہائی پریشر کا اثر تھا، ہائی پریشر کا اثر ختم ہوتا نظر آ رہا ہے۔ اینٹی سائیکلون اور ہائی پریشر جو ہے وہ مزید جنوب مغرب کی طرف سے رکھتے نظر آ رہے ہیں۔ اگر ایسی صورتحال بنتی ہے تو 12 سے لے کر 20 اپریل کے دورانیے میں یہاں پاکستان کے اکثر مقامات پر تیز سے شدید آندھی کے ساتھ بارشیں، کئی مقامات پر ژالہ باری ریکارڈ ہوگی، جو کہ گندم کے کسان بھائیوں کے لیے پریشانی کا باعث بن سکتی ہے، جس بارے آپ کو وقتاً فوقتاً آگاہ کرتے رہیں گے۔ اگر یہ بارشیں ہوئیں تو فی الحال کراچی سمیت سندھ کے اکثر مقامات پر، بلوچستان کے بھی اکثر مقامات پر بارشوں کی امید دکھائی دے رہی ہے۔ اس بارے آپ کو وقتاً فوقتاً آگاہ کرتے رہیں گے، کیونکہ لانگ رینج ہے، اس میں کافی حد تک تبدیلیاں ہوں گی، سلسلے کمزور بھی ہو سکتے ہیں، شدت بھی ان میں آ سکتی ہے، کیونکہ سودرن آسیلیشن انڈیکس مزید منفی میں ہوتا نظر آ رہا ہے۔ اگر ایسی صورتحال بنی تو مغربی سلسلے ضرور جنوب کی طرف سرکیں گے، بحیرہ عرب اور خلیج بنگال سے آنے والی نم آلود ہواؤں کی مدد بھی حاصل ہوگی، تو شدید موسمی حالات کا سبب بھی بنیں گے۔